خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل بیت کی تعریف اور بڑائی بیان فرمائی اور اس طریقے سے اہل بیت سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو یعنی اے نبی کے گھر والوں ہم نے تم کو تمام ناپاکی نجس سے ناپاکی سے دور کر دیا ہے اور ایسا صاف ستھرا کر دیا، ایک دم پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خلاق کائنات کا ارشاد ہے۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی شخص، کوئی امیر کبیر یا کوئی بھی شخص ہو جب دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر پاک ہوتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، مگر یہ اہل بیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پاک ہے، تو اللہ نے ان سے ناپاکی دور فرما دی۔ ہم نے جو سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہی سیکھا ہے کہ اہل بیت کا مقام اللہ نے اعلیٰ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ناپاکی دور کر دی ہے اور اس طریقے سے صاف کر دیا ہے کہ اس طریقے سے صاف کر دیا ان کا نسب عالی ہو گیا، ان کا مقام عالی ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں انما کلمہ حصر ہے۔ اب علماء جانتے ہیں خاص کر کہ انما کلمہ حصر کیا ہے۔ انما کلمہ حصر یہ حصار سے ہے۔ حصار کسے کہتے ہیں عزیزو؟ ذرا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حصار کہتے ہیں اس کو جیسے اگر کوئی عامل بیٹھا ہو، وہ عامل بیٹھنے کے بعد اپنے ارد گرد ایک دائرہ یا لکیر کھینچ لے اور وہ کوئی عمل کرے، اس کے اندر کوئی آ نہیں سکتا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور کوئی اس کے باہر جا نہیں سکتا۔ وہ عامل اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچتا ہے، اس کے اندر کوئی آتا نہیں ہے، نہ وہ باہر جاتا ہے جب تک وہ عمل مکمل نہ ہو۔ تو انما کلمہ حصر یہ حصار، اب وہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے ارد گرد، اہل بیت کے قریب میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حصار کھینچ دی۔ انما کلمہ حصر، انما فرما کر اللہ رب العزت نے اہل بیت کے ارد گرد ایک ایسی لائن بنا دی، ایک ایسا راؤنڈ بنا دیا، حصار بنا دیا، نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے نہ اندر والا باہر جا سکتا ہے۔ انما یعنی ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی اور نہ ہی یہ ناپاکی کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اتنی فضیلت اہل بیت کو عطا فرمائی، اتنی بلندیاں اہل بیت کو عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ استاد زمن کیا فرماتے ہیں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، ہمیں بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ رب العزت جس اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے، جن لوگوں کی اہمیت بیان کر رہا ہے، ان کے مراتب کیا ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی۔ میرے آقا کریم نے اس لہجے کو کیوں استعمال فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس دور میں ارشاد فرمائی جس دور میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ عربوں میں یہ مشہور تھا، بلکہ یہ رواج تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں دفن کر دیا جاتا، انہیں زندہ دڑگوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو ہی رکھا جاتا تھا زندہ، ورنہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، محض عورت ہونا ایک گالی بن چکی تھی۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں، اس ایسے نازک وقت کے اندر تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے ہیں، فاطمہ یعنی میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے میرے دوستو، اور یہ سیدہ کائنات، اللہ ان کا مقام اتنا اعلیٰ، ان کی شان اتنی عالی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین کو اپنی چادر میں ڈال لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاتا چلو اہل بیت کون، اہل بیت کی جماعت کون ہے؟ اہل بیت میں سیدنا سرکار حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین موجود ہیں۔ میرے آقا نے کہا
آ جاؤ۔ جب یہ چاروں آ گئے، میرے آقا نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو قریب کیا اور اپنی چادر مبارک آپ سب پر ڈالی، اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور دعا فرمایا، یا میرے مولا، اے میرے رب قدیر، اے سارے جہاں کے پالنے والے، اے میرے پروردگار عالم، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت فرما۔ یہ شان اہل بیت کی ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو قریب کیا اور یہ دعائیں فرمائی ہے، یہ دعائیں فرمائی ہیں۔ سیدہ کو لیا اور سیدہ کو لے کر اور حضرت علی کو لے کر امام حسن اور امام حسین کو لے کر دعا فرمائی۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہے میرے عزیزو، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور یہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسین کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم نے زبانی طور پر بتایا کہ حسین کو کوئی عام نہ سمجھنا، حسین ابن رسول اللہ حسین ہے نا، ابن رسول اللہ حسین ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین سے، حسنین کریمین سے بے حد محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی جس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے، اللہ نے اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیا، انہیں نجس سے دور فرما دیا، برائیوں سے دور فرما دیا۔ اگر سیدہ کائنات نہ ہوتی، نہ غوث اعظم ہوتے، نہ خواجہ پاک ہوتے، نہ امام حسین ہوتے، نہ امام حسن ہوتے، سیدہ کی دین ہے میرے دوستو، یہ سیدہ کی عنایتیں ہیں، یہ اہل بیت نبی کے گھر والوں کی عنایتیں ہیں کہ آج ہمارے درمیان غوث اعظم جلوہ گر ہیں، ہمارے درمیان خواجہ پاک جلوہ گر ہیں، ہمارے درمیان سیدی سرکار امام حسین جلوہ گر ہیں۔ یہ سیدہ کی عظمتیں ہیں میرے عزیزان گرامی قدر، سیدہ پاک کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، مقدروں کو سنوارتے ہیں۔ یہ سیدہ کی جو ہے چوکھٹ کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ غوث بھی ہمارا ہے تو خواجہ بھی ہمارا ہے، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی نظر آتے ہیں۔ یہ سیدہ کے در اور سیدہ کی چوکھٹ کی برکتیں ہیں، یہ آپ کے در کا فیضان ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی اشخاص آپ کی نسل سے جنم لیتی رہیں۔ میرے عزیزان گرامی قدر، یہ اہل بیت کو اللہ نے ہر ناپاکی سے دور فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے۔ تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، توجہ طلب بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کشتی نوح کے مانند میری اہل بیت ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کشتی نوح کیا ہے۔ کشتی نوح، جب اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف آنے لگا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح تو کشتی کو تیار کر۔ وہ کشتی کیا تھی؟ جس میں لوگ سوار ہوں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو اس میں سوار نہیں ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں نہ شامل ہونے والا شخص حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا، وہ شامل نہ ہوا، غرق ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا، مگر وہ فرمان نہ سمجھ سکا، وہ حالات کو نہ سمجھ سکا، اس میں سوار نہ ہوا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ولی کے پیٹ سے شیطان اور شیطان کے پیٹ سے ولی پیدا کرتا ہے، یہ اس کی ذات اعلیٰ ہے۔ اب جب اس نے کہہ دیا میں نہیں سوار ہو سکتا تو وہ عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو جو شخص اس میں موجود تھے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہو،
کوئی بھی تھا وہ سب حفاظت میں تھے، اور یہ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوئے وہ محفوظ ہوئے، اور باقی سب ہلاک ہو کے ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، صرف ان سے محبت کرنے والے باقی رہ گئے، اور اللہ رب العزت کی رسی نے انہیں بچا لی۔ یہ کشتی نوح ہے جس میں سب سوار تھے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا میرے عزیزوں کہ کشتی نوح کو بنایا جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی نوح کو بنانا شروع کیا آپ نے۔ تو آپ جب شروعات میں جب کشتی نوح کے پرزے بنا کر کے رکھتے اور صبح اٹھ کر آ کر دیکھتے تو وہ پرزے جو رکھے ہوئے تھے ان کو کیڑے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ ذہن میں بٹھائیں اسے ذرا، کھا لیا کرتے۔ ایک مرتبہ نہیں، بہت بار ایسا ہوا کہ آپ جب رکھتے کھا لیا کرتے، آپ جب رکھتے کھا لیا کرتے۔ آپ اپنے پروردگار کے قریب ہوئے، کہا ہے میرے مالک و مولا، حکم دینے والا بھی تو ہے، جب میں رات بنا کر رکھتا ہوں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو سارے پرزوں کو کیڑے کھا لیا کرتے ہیں۔ یا رب العزت کیا ماجرا ہے، یا رب کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے نوح، تو میرے پیارے نبی، سردار انبیاء، تاجدار انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء، جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جن کا نام عثمان غنی ذو النورین ہے، اور جن کا نام مولا علی مشکل کشا ہے، ان 4 خلفاء کا نام جب نقش کرو گے تو جب وہ نقش کرنے کے بعد اس کو کبھی کیڑے کھا نہ سکیں گے۔ تو بات کیا سمجھ آئی؟ کشتی نوح جو اہل بیت ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اہل بیت کی مثل کہا ہے، کشتی میں لوگ سوار تو ہو گئے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے۔ جب کشتی نوح کے مانند ہے، لوگ اس میں سوار ہوئے، تو بات یہ سمجھ آئی ہے کہ جب اس کشتی پر 4 خلفاء کے نام نہ ہوں گے تو کشتی کو کیڑے کھا لیا کریں گے۔ تو بات سمجھ یہ آتی ہے عزیزو کہ اہل بیت سے بھی جو ہے پکی سچی محبت کرو، اور صحابہ کرام کی بھی دامن کو تھاما کرو۔ تو اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو، صحابہ کرام سے بھی عشق ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر 4 خلفاء کا نام اس پر لکھوایا، تو اگلے دن سے اسے کیڑوں نے نہیں کھایا۔ تو بات سمجھ لو، اہل بیت کی محبت بھی بچائے گی، صحابہ کی محبت بھی بچائے گی۔ یہ دونوں محبت کو دل کے اندر شامل کر لو، دل سے ان سے محبت کر لو۔ ایک صحابہ کرام کی جماعت سے سچی پکی والہانہ محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا، فرماتے ہیں اصحابک النجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اب جب آپ کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو کشتی میں سوار ہونے کے بعد آسمان یعنی تاروں کو دیکھ کر کے راستہ متعین کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ نے تاروں کا سہارا نہیں لیا تو کچھ بھی چھانتے پھرو، زندگی بھر بیت جاؤ گے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہیں مدد چاہیے تو تاروں کی چاہیے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ منزل بتانے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے میرے دوستو۔ کشتی میں سوار ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تاروں سے رابطہ کر کے راستہ متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کب آئے گا؟ ہم اہل بیت سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی والہانہ محبت کریں گے۔ میرے دوستو، یہ اہل بیت کے مراتب بہت اعلیٰ ہیں جو ہمارے ذہن سے بالا تر ہے۔